السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا عمل کی دنیا بنائی ہے، یہ پریکٹیکل دنیا ہے۔ یہاں پہ صرف خواہش کر کے انسان امیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں کہوں کہ میں پیپر دوں اور مجھے پیپر دیے بغیر ڈگری مل جائے، میں نہ پڑھوں، میں تعلیم حاصل نہ کروں، میں بغیر محنت کے میں کوشش کے کامیاب ہو جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں چاہوں کہ میں نے اربوں خربوں حاصل کرنے کمانے اور میں اس کے لیے کوئی کاروبار کی شروعات نہ کروں، کوئی چیز نہ کروں، پریکٹیکلی کچھ نہ کروں، تو یہ کچھ ممکن نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کا جب دن آئے گا تو اس دن بھی یہی چیز ہوگی کہ عمل کتنا کیا ہے اور کس طرح کا کیا ہے اور کیا کیا ہے۔ اور جس بندے نے اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا، اپنا احتساب نہیں کیا، یا رمضان کا مہینہ بڑی برکت اور فضیلت والا چل رہا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ بات یہی ہے: من صام رمضان قام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس بندے نے اپنا احتساب کیا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، بخشش مانگتا رہا، اپنا احتساب کرتا رہا۔ احتساب سے بڑی عمدہ چیز ہے۔ ہم دوسروں کو تو کرنا چاہتے ہیں، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے آپ جہاں بھی جس بھی اتھارٹی پہ ہیں موجود ہیں، دوسروں کا تو کرتے ہیں، اپنا نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیجیے اور کہیے کہ تو نے فلاں، کیونکہ انسان کو پتہ اس نے کہاں کہاں جرم کیے ہیں، تو نے فلاں فلاں کام کیوں کیا۔ اگر آپ کو اس کی کوئی جینون ریزن مل جائے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی مل سکے گی، کیونکہ ضمیر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پراپر گائیڈ کرتا ہے کہ بھئی تو نے غلطی کی ہے۔ پوری دنیا میرا ساتھ دے رہی ہو کہ بھائی جان یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اس کا سٹانس ٹھیک ہے، لیکن دل کو پتہ ہوتا ہے، وہ اندر سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو فلاں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے، تو اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش پتہ ہے کیا ہوگی؟ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی: یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش ہمیں ہماری کتاب ہی نہ دی جاتی۔ کتاب پتہ ہے کون سی؟ وہ اللہ نے جو بیان کیا: کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین ہیں، عزت والے مقرب فرشتے اللہ کے، تیرے کندھوں پہ میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، نیکیاں لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہا ہے، ساری اللہ کے ہاں ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ 26ویں پارے میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے اور اسے لکھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے؟ تو بھائی جان، جب یہ اتنی نگرانی کے میں ہم موجود ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا خیال تو رہتا ہے، لیکن اللہ کی یہ نگرانی جس کی بات اللہ نے خود کی، جس کے بارے میں، جس کی بابت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بارے میں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنی من مانیاں، اپنی مرضیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں پہ اس وقت انسان یہی کہے گا: کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی۔ کیوں کہے گا بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے، انسان اس لیے کہے گا کہ انسان کو 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ بات کہی ہے: اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو اپنی کتاب پکڑ، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور کتاب کی ساتھ میں پکڑائی جائے گی اگر آپ نیک ہیں، آپ نے اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے، آپ توحید پہ کاربند رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ کی ذات سے بڑی ذات کسی کو نہیں سمجھا، اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کے بعد رسول اللہ کی، اور پھر آپ دین پہ چلتے رہے، استقامت کی راہ پہ چلتے رہے، تو پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آپ کو آپ کی کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ سورہ حاقہ 29واں پارہ۔ تو انسان کہے گا: فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، او کاش خوشی سے نعرہ لگائے گا: میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے گمان تھا کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو میرے ساتھ یہی ہوگا، مجھے کامیاب کر دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِی عِیشَۃٍ رَاضِیَہ، میں جنت میں عیش میں ہوں گا، میں نعمتوں میں ہوں گا۔ فی جنت عالیہ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا جو بڑی بلند رتبے والی ہے۔ اور اس کے مد مقابل وہ بندہ جس نے اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی، جو دل میں آیا وہ کرتا رہا، جو اچھا لگا وہ کرتا رہا، اس نے اس کے ساتھ نہیں دیکھا یہ کام اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا، منع کیا کہ نہیں کیا، اس نے یہ ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی مرضی کرتا رہا، اپنے مطابق دل کیا، روزہ رکھ لیا، بیماری کا بہانہ لگایا، روزہ چھوڑ دیا، نماز کسی بھی بہانے سے ترک کر دی، باقی ساری چیزیں آہستہ آہستہ چھوڑتا گیا۔ جو اللہ کی محبت کی طرف خود نہیں آتا، اللہ اپنی محبت نکال لیتا اس سے۔ تو بھائی
اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر اس کو دی جائے گی اما من اوتی کتابہ اما من اوتی کتابہ بشمالی، اس کو جب اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وہ پتہ کیا کہے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب نہ لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مر کے مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے غنی نہیں کیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا رتبہ مجھے ڈبو گیا، ہلاک کر گیا۔ آج تو بڑا بھاگتے ہیں، کل قیامت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب سجین میں، جہنم والوں میں۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ نقشہ قیامت کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تلپٹ کر دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، سارا کچھ باہر نکال دے گی، وہ جو خزانے زمین سے باہر نکلے ستونوں کی مانند پڑے ہوں گے، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں زمین کی، انسان چور ڈاکو قاتل زانی اسے دیکھ کے کہے گا اس مال کے لیے میں نے جرم کیے ہیں، اس مال کے لیے میں نے قتل کیا، اس مال کے لیے میں نے خون بہایا، اس مال کے لیے میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس دن قیامت کو جب یہ سامنے ڈھیروں کی صورت میں پڑا، ستونوں کی صورت میں پڑا ہوگا، کوئی بندہ اس کی طرف منہ نہیں لگائے گا کہ یہ مال اتنا حقیر ہو جائے گا۔ تو آج بھئی موقع ہے کس بات کا؟ کہ اپنی جان پہ جو ظلم کیے ہیں اس پہ ذرا ریویو کریں، دیکھیں، اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں، یہ آپ ہیں، یہ آپ کا آئینہ ہے، اپنا احتساب خود کریں، اپنے آپ کو خود دیکھیں، چیک کریں، اپنی زندگی کی ساری ڈائمنشنز کو دیکھیں، اپنے ناقد خود بن جائیں۔ آپ کو خود پتہ ہے، مجھے خود پتہ ہے کہ میں نے کتنے جرم کیے ہیں، اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کے چیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے، یہی احتساب ہے۔ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ اللہ کے احتساب کے ڈر سے آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی منفی سرگرمیاں ہیں انہیں ختم کر دیں گے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی غلط شامل ہو گئی ہیں عادتیں، چیزیں، آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ اسے رک جائیں گے۔ جب آپ رک جائیں گے پھر آپ نیکیاں کریں گے، آپ نیکیاں کریں گے، آپ کی نجات ہو جائے گی۔ ورنہ انسان، وہ اللہ نے نقشہ تو کھینچ ہی دیا ہے، جب وہ خود آ جائے گا، جب اس کے فرشتے آ جائیں گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جب آسمان کی دروازے کھڑکیاں کھول دی جائیں گے، تمہیں ہر طرف دروازے ہی نظر آئیں گے، فرشتے اتر رہے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ اڑا دیے گئے، ریزہ ریزہ کر دیے گئے، گرد بنا دیے گئے، زمین چٹیل میدان بنا دی گئی۔ بھائی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنی ساری خبریں، سارے خزانے، ہر چیز باہر نکال دے گی، کہے گی فلاں وقت پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں بندے نے یہ جرم کیا تھا۔ یہ تیرے میرے عذاب بولیں گے اللہ سے، کہیں گے ربا اس نے یہ جرم کیے، یہ گناہ کیے ہیں۔ انسان کہے گا میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے انتقن اللہ الذی انطق کل شیء، حامیم سجدہ، انتق 24واں پارہ، انتقن اللہ الذی انطق کل شیء۔ آج ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی ہے جس نے آج سے پہلے باقی چیزوں کو، زبان کو دے رکھی تھی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یار بدل جاؤ، دیکھ لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنی مصروفیات کو دیکھ لو۔ یہ دنیا عارضی ہے تو اس کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، ساری آسائشیں اور ساری آزمائشیں، ساری مصیبتیں، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ یہاں عزت نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مقام رتبہ نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ دولت کی فراوانی ملی نہ ملی کوئی معنی نہیں رکھتا، یہاں پہ شہرت مل گئی، ناموری مل گئی، تب بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی تب رکھتا ہے آپ دنیا میں بالکل غائب ہو جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، آپ آسمانوں پہ مشہور ہو جائیں، فرشتوں میں آپ کا ذکر ہو، اللہ کے عرش کے آس پاس آپ کے نام کا چرچا ہو، یہ کامیابی ہے۔ کہا جائے فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں گواہیاں وہ اکٹھی ہو جائیں۔ فرشتے کہ گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، گئے ہیں ذکر کر رہا تھا، لوگوں کی مدد کر رہا تھا، اور یہ ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں، نیکیوں میں اخلاص لے کے آئیں، اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائیں، لوگوں پہ ظلم بند کر دیں،
ظالم کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ آپ کسی سے وعدہ کریں، توقعات دوسری وابستہ کر لیں اور خود ان توقعات پہ پورا نہ اتریں، یہ ظلم ہے۔ ساری چیزوں سے باز آ جائیں۔ ہم لوگوں سے، بڑوں سے شکوہ کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی، لیکن خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ رمضان ہے، موقع ہے، خود کو بدلیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔